بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ میں قانون کے حوالے سے بات کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی جو ہیں وہ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حکم اللہ کا نتیجہ رکھتا ہے۔ نتیجہ اس کی کوئی غرض و غایت ہے، وہ اس نے بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور وہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو۔ اس کو قرآن و حکمت بھی کہا ہے، کتاب و حکمت۔ یہ کتاب ہے جو پہلی بات ہے کہ اگر یہ کرو گے، یہ کتاب ہے تو یہ ہوگا، وہ حکمت ہے، وہ غرض و غایت ہے اس حکم کی۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، یہ لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اس سے خالی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی پرخ ہے یہ کہ آگے نتیجہ ہے اور محسوس نتیجہ ہے۔ یہ نہیں مذہب کی طرح کہ بس خوش فہمی میں ہی ہم لگے رہیں اپنی، یا غلط فہمی اوپر اکٹھے ہو رہا ہے ثواب، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں دین میں، اسلام میں، قرآن میں، اللہ کے احکامات میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ محسوس نتیجہ سامنے بتاتا ہے، آپ کی روزمرہ زندگی میں وہ چیز سامنے نظر آتی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے اور ہوگی، وہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں تھوڑا سا یہ جو ذلت اور رسوائی ہے اس کی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اسی آیت کی 92 نمبر جو صورت ہے لیل ہے، تو اس میں ہے تنگی اور مشکل۔ تنگی اور مشکل میں بھی ذرا رسوائی والا پہلو آ جاتا ہے، لیکن آپ تنگی اور مشکل کو سمجھ، کیونکہ لفظ یہی استعمال ہوئے ہیں، فاسا نو یسے روحو للعسرا، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ تو ہم بھی اس کی تنگی، یہ کیسے سامان میسر ہوتا ہے؟ ایک تو ہم نے اس سے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ کرتا ہے، وہ کر دے، وہ اس کو کوئی روکنے والا ہے، وہ سب طاقتور ہے، قادر ہے، تنگی مشکل جس کے لیے چاہے پیدا کر دے۔ تو وہ یہاں تو یہ ہے فاسانو یسے روحو، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ کیسے میسر کر دیں گے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، پورا اصول اور قانون سامنے ہے۔ یہ 5 نمبر آیت سے اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، 5 نمبر آیت کو پڑھیں، جس نے دیا اور ڈرا، بس اتنی بات ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، اچھی بات کے ساتھ رہے گا، حق اور سچ کے ساتھ رہے گا، جسٹس کے ساتھ رہے گا، انصاف کے ساتھ رہے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ چلے ساتھ یہ بات بھی میں عرض کر دوں گا، یہ بھی آ گئی کہ آسانی کیسے ہو گئی؟ آسان راستے کی سہولت دیں گے، وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو ایسے نہیں دے سکتا، ایسے اس کے اختیار میں نہیں ہے، ایسے آسان راستے دے دے، نہیں، پیچھے بات آ رہی ہے۔ قانون ہے، میں نے عرض کیا، قدم قدم پر قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں، وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں، جو اس میں رکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اس کو کچھ اللہ کی، کیونکہ وہ قانون اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن بات عمل ہمارا ہوتا ہے اس میں، پیچھے جو اگر کی بات ہے وہ عمل ہمارا ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیں، جس نے دیا اور ڈرا اور نیک بات کے تصدیق کرتا رہے گا۔ ڈھونڈنی چاہیے وہ نیک بات کیا، ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میں نیک بات ہی کرتا ہوں، یہ بھی ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نیک بات کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ نیک بات ہے۔ نیک بات کی تصدیق کرتا، اگر ایسا کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ آگے تو آ گیا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ میں اسی قانون والی بات جو ہے نا، اگر ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے تمام احکامات قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر پورا اترتے ہیں، قانون والی پر، کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، نتیجے کے بغیر نہیں وہ کہتا۔
یہ دین ہے۔ اچھا جی، آسان راستے کی سہولت دیں، آگے دیکھیں، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ لو جی، یہ ہے، اور یہ تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، صرف اسی دنیا میں نہیں، آگے بھی بات ہے، اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ لو جی، آگے بات بھی، اگلی بات بھی بتا دی کہ جب وہ اوندھے منہ گرایا جائے گا، گرے گا، یہاں گرا یا آخرت میں گرا، دوزخ میں گرا، تو وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہاں جو سامنے نظر آنے والی بات ہے وہ بخیلی ہے، بخیلی برتے ہیں، کیا کریں بھی مال کا۔ ہم نے کہا کہ 2.5% زکوٰۃ دے دیں تو بخیلی ختم ہو گئی، تو اس کا بھی سارا نظام آپ کے سامنے ہے، نظام ہے ہی نہیں، سرے سے مرضی ہے، جس کو چاہے دے دیں، جس کو جتنا چاہیں دے دیں، پورا بھی نہیں دیتے، کوئی نظام جو نہیں ہے۔ آپ ٹیکس کا نظام دیکھیں، ان کا نظام ہے، وہ نکال لیتے ہیں، کوئی بندہ چھپا ہی نہیں سکتا، چھپانا جرم ہے، چھپائے گا 10 سال بعد مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے نکال لیں گے، وہ دینا پڑے گا۔ تو جو یہودیوں کا سرمایہ داری نظام ہے اس میں جو ٹیکس ہے، ہمارا تو یہ زکوٰۃ والا کچھ، لیکن یہاں یہ بات جس نے بخیلی کی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو جس نظام میں رہیں، یہ سرمایہ داری نظام ہے، اس کو ہی ہم نے عین دین بنا کے پیش کر دیا ہے، ہمارے علماء کرام نے ہمارے محراب و ممبر سے اس کو ہی بنا، ہم اس سے باہر سوچتے ہی نہیں، سوچ سکتے ہی نہیں، ہم اس پر ہی ٹھہر گئے ہیں، برف کی سل بن گئے ہیں، راضی برضا ہو گئے ہیں کہ بس یہی نظام ہے، یہی عین دین ہے۔ تو اس کے یہاں ہمیں بخیلی کا اس طرح پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب یہ نظام میں قرآنی نظام ہوگا تو وہاں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس بخیلی کی ہمیں جوڑنا ہی نہیں پڑے گا، سب کچھ ہمیں ریاست کی طرف سے ملے گا۔ لیکن کوئی نظام بنے گا نا، بندوں سے کام لیا جائے گا، ہر ایسا نظام ہو کہ ہر بندہ کام کرے گا اور ریاست اس کی ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرے گی، بس کچھ جائیدادیں نہیں بنانی، دو ہی کام کرنے ہیں، ایسا نظام بنانا کہ ہر بندہ کام کرے، ہر بندے سے کام لیا جائے، ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے۔ ہے ملکوں میں، جاپان میں ہے، چین میں، روس میں، کتنے ممالک میں، سارے ملکوں میں جو وہ کام کرتے، ہر بندے نے کام کرنا ہوتا ہے، ایسا نظام ڈیولپ کر لے۔ اور دوسری بات کہ یہ ہر بندے کی دوسری ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، یہ باتیں بھی ان میں ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ایک جو تیسری بات جو ہے، جو اسلام کے خلاف میں سمجھتا ہوں، جائیداد نہیں، ملکیت نہیں بنانی، یہ آپ کی ضرورت پوری کرنی ہے ریاست نے، جتنا آپ ہیں، جتنا آپ کا کنبہ ہے، اتنا گھر، اتنی چیز آپ کو میسر کرنی ہے، یہ حکومت نے کرنی ہے۔ تو میں یہ تھوڑا سا میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو اسلامی نظام ہے، قرآنی نظام ہے، یہ بات ہے۔ تو جب وہ ہوگا تو پھر ہماری سوچ کچھ اور ہوگی۔ تو میں سر دست یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا قانون کے حوالے سے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اللہ کے کام الٹپ نہیں، ایسے نہیں ہیں، مطلب کوئی منطق نہ ہو۔ یہ اس نے آسان راستے کی سہولت دیں گے، بتا دیا کہ ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، جو پیچھے بات کی ہے، جو دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور آگے ہم اس کی تنگی اور مشکل کا سامان میسر کر دیں گے، اس کو یہ ہو جائے گا تو وہ بخیلی ہے، بے پرواہی برتا ہے اور نیک بات کی تکذیب کرتا ہے، جو بات ٹھیک ہوتی ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا، انجسٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں کیا کریں ہم تو کہتے ہیں ہم جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں ہم جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو کون فیصلہ کرے؟ جن کے پاس طاقت ہے وہ جدھر کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کس طرف کھڑے ہیں، بندوق کن کے ساتھ ہے۔ تو پھر دیکھ لیں نتائج کیا نکل رہے ہیں ملک کے، کس طرح ترقی کی شاہراہ پر ہم گامزن جا رہے ہیں اور کس طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مطلب یہی بات ہو رہی ہے نا ہمارے ساتھ، تنگی اور مشکل بڑھتی جا رہی ہے ہماری۔ تو میں بھائیو یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، غور کے لیے ذرا سوچیں، دیکھیں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم نتیجے کے بغیر نہیں، غرض و غایت کے بغیر نہیں، اور یہی اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور وہ جو پیچھے ہے وہ اس کی بات بیان کی، وہ بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ بندے نے کرنا ہے، وہ کرو گے تو آگے اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو آرام مل جائے گا اللہ کے قانون کے تحت۔ بس میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، آپ نے سنی، آپ کی مہربانی۔